دوستوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کیسے حضرت عمر اپنی بہن کے گھر آئے اور غصے میں ان کو مارا۔ جب عمر نے اپنی بہن کا خون بہتے دیکھا تو انہیں اپنے کیے پر افسوس ہوا۔ غصے کی جگہ ندامت کے احساس نے لے لی۔ انہوں نے اپنی بہن سے کہا، مجھے وہ تحریر دو جو میں نے تمہیں ابھی پڑھتے ہوئے سنا تھا، تاکہ میں دیکھوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لے کر آئے ہیں۔ بہن اور بہنوئی کی طرح عمر بھی پڑھ لکھ سکتے تھے، لیکن جب انہوں نے دوبارہ وہ صفحات مانگے جن پر سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی تو بہن نے جواب دیا، ہمیں ڈر ہے کہ تم قابل اعتماد نہیں ہو۔ عمر نے کہا، تم ڈرو نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی تلوار کی پیٹی کھول کر تلوار رکھ دی اور اپنے دیوی دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہا کہ میں پڑھنے کے بعد واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ عمر کے تیور میں نرمی آ گئی ہے تو ان کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ عمر اسلام میں داخل ہو جائیں۔ وہ بولیں، اے میرے بھائی، تو بتوں کی ناپاکی میں ڈوبا ہوا ہے اور اس تحریر کو صرف وہی شخص چھو سکتا ہے جو پاک ہو۔ یہ سن کر عمر گھر کے اندر گئے، غسل کیا اور پھر واپس آ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں سورۃ طٰہٰ پڑھنے کے لیے دے دی۔ عمر نے پڑھنا شروع کیا اور جب ایک رکوع مکمل کر لیا تو کہنے لگے، کتنے خوبصورت اور پاکیزہ الفاظ ہیں۔ عمر کے منہ سے یہ رد عمل سن کر حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک چھپے ہوئے تھے سامنے آ گئے اور کہا، اے عمر، مجھے امید ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں چن لیا ہے۔ میں نے کل ہی انہیں دعا کرتے ہوئے سنا تھا کہ یا اللہ اسلام کو عزت دے، ابو الحکم بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ عمر بولے، اے حباب، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہوں گے؟ میں ان کے حضور جا کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ ارقم کے گھر میں ہیں۔ عمر نے اپنی تلوار کمر سے باندھی اور صفا کی جانب روانہ ہو گئے۔ دار ارقم پہنچ کر دروازے پر دستک دی اور اپنی آمد کی اطلاع دی۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، اسی لیے ان کی آمد غیر متوقع نہیں تھی۔ لیکن جب صحابہ نے دروازے کی درز سے باہر جھانک کر دیکھا تو غصے میں لوٹ کر کہا، اللہ کے رسول، یہ واقعی عمر ہے اور اس کے پاس تلوار ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، آنے دو، اگر یہ اچھی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر و برکت سے مالا مال کر دیں گے، اور اگر اس کی نیت بری نکلی تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اندر آنے دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور عمر کو ان کی تلوار کی پیٹی سے پکڑ کر اندر لے آئے اور فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نہیں رکے گا جب تک اللہ اپنا عذاب تجھ پر نازل نہ کرے۔ عمر بولے، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤں اور اس کے رسول پر اور جو کچھ ان پر نازل ہوا اس پر ایمان لانے کا اعلان کر دوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تیز بلند آواز سے اللہ اکبر فرمایا کہ گھر میں موجود ہر فرد جان گیا کہ عمر نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور سب نے خوشی سے جشن منایا۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کو راز رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہر شخص کو بتانا چاہتے تھے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں سب سے آگے تھے۔ بعد میں وہ فرمایا کرتے تھے، جب میں نے اس رات اسلام قبول کیا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ مکہ میں وہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں سب سے آگے ہے، تاکہ میں جا کر اسے بتاؤں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ میرا جواب تھا ابو جہل۔ صبح ہوتے ہی میں اس کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر آیا اور بولا، اے میری بہن کے بیٹے، خوش آمدید، تمہارا کیسے آنا ہوا؟ میں نے جواب دیا، میں تجھے یہ بتانے آیا ہوں کہ میرا ایمان اللہ پر ہے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں ان کی سچائی پر اور جو ان پر نازل ہوا اس پر۔ ابو جہل بولا، خدا تم پر لعنت کرے اور اس خبر پر بھی لعنت ہو جو تو لے کر آیا ہے۔ پھر اس نے فوراً زور سے دروازہ بند کر دیا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔